اگر 100 میں سے 70 سیلرز نے 2 نمبر چیزیں بیچنا شروع کر دی امیزون کے اوپر، پاکستان کو نکال باہر پھینکیں گے وہ. ہیئر دس سائڈ. کیا حال ہیں جی؟ السلام علیکم. جی کچھ چیزیں ہیں امیزون کے حوالے سے لے کر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. پاکستان میں ریسنٹلی امیزون نے اپنا سیلر اکاؤنٹ، ان کی جو سیلر کیٹیگری ہے اس کے اندر پاکستان کو اپروو کیا ہے. جہاں پہ ہم ہیں تو یہاں پر امیزون تقریباً آئی تھنک کوئی 1.5-2 سال ہو گئے ہیں آ چکا ہے. پہلے ایک پلیٹ فارم، ایک وہ تھا مارکیٹ پلیس تھی سوق.com. امیزون نے پرچیز کیا بیسیکلی سوق.com کو. تو امیزون کی یہ روش رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امیزون پاکستان میں جو دراز.pk ہے یا .com ہے یا .com.pk ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی پرچیز کر لے. میں نے ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنائی تھی ای کامرس کو سمجھنے کے لیے کہ مارکیٹ پلیس کیا ہوتی ہے اور برانڈ کا ای کامرس کیا ہوتا ہے. اس کے اندر بہت زیادہ فرق ہے. تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ سے گزارش ہے کہ جا کر وہ ویڈیو دیکھ لیں، تاکہ اب اگر میں امیزون کے اوپر بات کروں تو آپ کو جو بیسک کانسیپٹ ہے، اس کا جو بیسک چیزیں ہیں وہ کلیئر ہوں. اس ویڈیو کو میں اس کے اندر پارٹس میں کیٹیگرائز کروں گا. ایک وہ لوگ جو کہ مینوفیکچررز ہیں یا ان کے پاس بہت میسو قسم کے سپر سٹورز ہیں یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز ہے. تو ایک تو ان لوگوں کے لیے میں بات کروں گا، اور پھر دوسرا ان لوگوں کے لیے بات کروں گا جو اسکریچ سے شروع کرنا چاہتے ہیں، جن کو کچھ بھی ایکسپیرینس نہیں ہے ای کامرس کا. لیکن ان دونوں قسم کے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کو فرق معلوم ہونا چاہیے مارکیٹ پلیس کا اور ایک برانڈ کا جو ای کامرس ہوتا ہے. وہ آپ جس طرح سے گل احمد کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر کچھ آرڈر کرتے ہیں یا کچھ دوسرے پاکستان میں جو برانڈز ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کر آپ کچھ آرڈر کرتے ہیں، تو یہ برانڈ کی ای کامرس کہلاتی ہے. اس کے علاوہ مارکیٹ پلیس ہوتی ہے جو کہ آپ کی دراز.pk ہے یا .com.pk ہے، اور امیزون یا ای بے ٹائپ کے جو وہ ہیں مارکیٹ پلیسز ہیں. یہ خوش آئند ہے، اچھی بات ہے کہ آپ کا جو ہے سیلر اس کے اندر کنٹریز کے اندر پاکستان، انڈیا تو بہت پہلے آ چکا تھا، اب پاکستان بھی اس کے اندر آنے جا رہا ہے یا آ چکا ہے. میں پاکستان میں رہتا نہیں ہوں تو میں نے ٹرائی بھی نہیں کیا، تو اس وجہ سے مجھے اس کا کچھ خاص آئیڈیا نہیں ہے. دیکھیں، امیزون کا اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ سبسکرپشن کی کوئی فیس ہو، کیونکہ یہاں پر جہاں میں رہتا ہوں UAE میں، دبئی میں، جو امیزون کا جو سیلر اکاؤنٹ ہے اس کے لیے ایک سبسکرپشن کی فیس ہوتی ہے. وہ آپ کی منتھلی یا وہ اینولی آپ کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اب پہلے میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جو بہت میسو قسم کا کوئی سپر سٹور نہیں رکھتے یا پھر مینوفیکچرر نہیں ہیں. وہ لوگ بھی چاہیں گے کہ ہم امیزون سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بیچنا شروع کریں. لیکن آپ لوگوں کے اندر اور مینوفیکچررز کے اندر بہت زیادہ فرق ہوگا. وہ لوگ جو امیزون پہ جو مینوفیکچرر نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی بڑا سپر سٹور بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی اتنا زیادہ سٹاک نہیں پڑا ہو جس کو وہ بیچنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے لیے میں ان کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ کبھی بھی ایک پروڈکٹ یا 5 پروڈکٹس یا 10 پروڈکٹس اگر آپ امیزون پہ ڈالیں گے اور لے کر رکھیں گے اس کو، تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا انٹل انلیس آپ ای کامرس آپ ڈراپ شپنگ والے میتھڈ میں جائیں. ڈراپ شپنگ کی بیسکلی یہ کافی ٹیکنیکل گفتگو ہے. ڈراپ شپنگ کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ڈراپ شپنگ دراصل ہوتی کیا ہے. تو امیزون والے کیس کے اندر آئی ڈونٹ تھنک کہ ڈراپ شپنگ آپ کا اپلائی ہوگا. تو آپ کو سٹاک لے کے رکھنا پڑے گا. اگر آپ سٹاک میں 5 پروڈکٹس یا 10 پروڈکٹس رکھیں گے تو ہانیسٹلی امیزون کا جو آپٹیمائزیشن سسٹم ہے وہ آپ کو اتنا انکریج نہیں کرے گا کہ آپ کے 5 پروڈکٹس یا 10 پروڈکٹس جو ہے امیزون بوم کرے، لوگوں کے سامنے رکھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت ریئر قسم کا کوئی پروڈکٹ ہے، ایسا پروڈکٹ جو کہ کہیں پر بھی انٹرنیٹ پہ اویلیبل نہیں ہے، اس کے کی ورڈز یا اس کا جو ٹائٹل نیم ہے، جو بھی پروڈکٹ کا نیم ہے، وہ آپ امیزون کے اوپر ڈالیں گے تو اس کے سرچ انجن میں جو بھی اس کو سرچ کرے گا تو وہ آبویسلی ٹاپ پہ آئے گا. بٹ اگر آپ کسی کامن چیز کے اندر امیزون پہ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے اپنی چیزیں ڈالنا چاہ رہے ہیں جو کہ آپ کے ساتھ کوئی 15 لوگ اور بھی بیچ رہے ہیں، تو اس میں جب تک امیزون آپ کو آپٹیمائز نہیں کرے گا یا جب تک آپ کو امیزون اوپر لے کر آپ کے پروڈکٹ کو نہیں آئے گا، انٹل انلیس آپ کے پاس بہت سارے SKUs ہوں. بہت زیادہ کوانٹٹی میں اگر آپ پروڈکٹس ڈالیں گے 40-50 ویریشنز کے ساتھ، کہ 40-50 ڈفرینٹ ٹائپ کے پروڈکٹس آپ ڈالیں گے، تو امیزون کو لگے گا کہ آپ ریئل سیلر ہیں، آپ 1 یا 2 پروڈکٹ لے کر نہیں بیٹھے ہوئے اور آپ کی بڑی سی دکان ہے.
جب بھی امیزون آپ کو دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کے پروڈکٹس لے کر آئے گا. اگر تو آپ ایسے سیلر ہیں جن کے پاس کوئی سپر سٹور بھی نہیں ہے یا جو مینوفیکچررز نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو یہ چاہیے، میں جو سجیسٹ کروں گا آپ کو، آپ علی بابا پہ یا اس کا جو علی ایکسپریس ہے، اس طرح کی جو چائنا کی ویب سائٹس ہیں، وہاں سے جا کر آپ بلک میں اپنے پروڈکٹس منگوا کے اپنے پاس سٹاک رکھیں. پھر ان کی تصاویر کا پوچھیں سیلر سے جہاں سے آپ پرچیز کر رہے ہو، کہ اگر ان کے پاس وائٹ بیک گراؤنڈ کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں تو آپ ان سے تصویریں بھی منگوا لیں. ادروائز آپ ایک اچھی فوٹوگرافی جو آپ کے پروڈکٹس کی ہے وہ کرا کر پھر آپ امیزون کے اوپر ان کو بیچنا شروع کریں. یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے، آسان سی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس 5 یا 10 پروڈکٹس ہیں اور کسی دوسرے کے پاس 50 پروڈکٹس ہیں، تو اس کا جو اکاؤنٹ ہے امیزون کے اوپر، وہ اس کے پروڈکٹس زیادہ دیکھے جائیں گے بنسبت آپ کے. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ 5 یا 10 پروڈکٹس کے ساتھ امیزون کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں اور آپ بولیں کہ میرا پروڈکٹ سیل ہو، اور سملر پروڈکٹ کے لیے 50 لوگ اور لوگوں کے بھی اکاؤنٹس ہیں، تو آپ کے چانسز بہت کم ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پیسوں کو ڈبو دیں. دیکھیں 5 یا 10 پروڈکٹ رکھنا، میں آپ کو اس طرح سے، یہ بات انویسٹمنٹ کی نہیں ہو رہی. ہو سکتا ہے کہ آپ 200,000 یا 300,000 انویسٹ کر لیں، لیکن آپ کے پاس پروڈکٹس کی رینج ہو جو کہ بہت لمیٹیڈ ہو. امیزون کوانٹٹی کو آپ کو نہیں دیکھے گا کہ آپ کے پاس کتنی کوانٹٹی پڑی ہے، آپ کے پاس کتنی ویریشن پڑی ہے، یہ چیز میٹر کرتی ہے. سمجھ لیں کہ ایک جنرل سٹور جو ہوتا ہے، ایک جنرل سٹور کے اوپر سب کچھ ہوتا ہے. ایک وہ ڈش واشر والے فوم سے لے کر آپ کے پیمپرس تک وہ سب کچھ ہوتا ہے. تو اگر آپ اس طرح کی کوئی چیز ویریشن میں اپنا سٹور بنائیں گے امیزون کے اوپر، تو اب تو اس کے چانسز ہیں کہ وہ زیادہ پروڈکٹس آپ کے لوگوں کے سامنے جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس ویریشن ہے. اگر آپ 300,000 یا 400,000 یا انفیکٹ آپ 1 ملین بھی انویسٹ کر لیں اور 2 یا 3 طرح کے پروڈکٹس رکھیں، تو آپ کی جو پروڈکٹس کی ویزیبلٹی ہے لوگوں کو، وہ کم ہوگی. اچھا، یہ بات میں کر رہا تھا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کا ابھی کوئی سپر سٹور نہیں ہے، کوئی ان کے پاس بہت رینج نہیں ہے پروڈکٹس کی، اور جو نیا کام جو ہے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں امیزون کے اوپر. ایک چیز میں یہاں پہ یہ بھی کلیئر کرتا چلوں کہ امیزون کے اوپر اب کوئی بھی اکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے. وہ جو پاکستان میں کچھ انہوں نے ٹرائل بیسس کے اوپر کوئی 10 اکاؤنٹ یا 15 اکاؤنٹس والی کہانی کی تھی، وہ میرے خیال سے اب نہیں ہے. تو آپ امیزون کے اوپر کوئی بھی اکاؤنٹ کریٹ کر سکتا ہے، لیکن سبسکرپشن کو آپ نے ضرور مد نظر رکھنا ہے. یہ فل ٹائم جاب ہے. یہ چسکا پارٹی والے لوگ بالکل سائڈ پہ رہیں کہ آپ شروع کریں گے، ٹرائل کریں گے، اوکے چل گیا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ڈیڈیکیشن بھی مانگتا ہے. ہو سکتا ہے آپ کا جو گھر ہے وہ پروڈکٹس کے ساتھ بھرا ہوا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان 50 ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ پروڈکٹس لے کر آئیں گے، تو ان کی فوٹوگرافی کرنے کے لیے بھی آپ کو اچھا خاصا جو ہے نا وہ انویسٹ کرنا پڑے گا، یا خود سے کریں گے تو ٹائم کنزیومنگ ہے. تو دیٹس گوئنگ ٹو بی اے فل ٹائم جاب. یہ ٹائم پاس والی اسٹوری بالکل بھی امیزون والی نہیں ہے. اور امیزون کے اندر ایک سسٹم ہے جو کہ بہت زبردست ہے. اگر آپ کی انڈر ریٹنگ ہو رہی ہے، آپ کے پروڈکٹس کی کوالٹی میں نہیں ہو رہا، تو امیزون آپ کو سم ہاؤ کسی طرح سے پینلٹی بھی کرتا ہے. آئی تھنک میں نے سننا ہے کہ وہ شاید اکاؤنٹ کو بند بھی جا کے کر دیتے ہیں. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں مینوفیکچررز کے پاس. مینوفیکچررز ہو گئے یا وہ لوگ جن کے بہت میسو قسم کے سپر سٹورز ہیں. یہ ایک چیز پاکستان کے لوگوں کے لیے اچھی ہونے جا رہی ہے کہ آپ کا جو ای کامرس کا جو سسٹم ہے وہ اچھا ہونے جا رہا ہے. مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ای کامرس کا جو آپ کا سسٹم ہے وہ اچھا ہونے جا رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کون مجھے سوری جی، بہت زیادہ نوٹیفیکیشنس 15 اینی ویز. تو دیکھیں جو مینوفیکچررز ہیں یا جن کے پاس بہت بڑے سپر سٹورز ہیں، ان لوگوں کے پاس بہت ایک گولڈن کہہ سکتے ہیں اپرچونٹی ہے کہ وہ بیانڈ دا بارڈر جا سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی پروڈکٹ ایسا ہے جو کہ آپ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، تو امیزون تو ورلڈ وائڈ ہے. امیزون ایک لوکل مارکیٹ پلیس نہیں ہے. اس کے اندر پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اگر تو یہ لوگ مطلب کوالٹی پروڈکٹس بھیجیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے امیزون سے اپنے ڈاگ کا بھی لیٹا ہوا تھا، اس کا مزل منگایا منہ پہ ڈالنے والا، تاکہ میں اس کو باہر جب چھوڑوں تو اس کے منہ کے اوپر پروٹیکشن ہو. تو مجھے آئی تھنک وہ تھائی لینڈ کا تھا کوئی سیلر، اس نے مجھے مزل بھیجا. تو مزل کے ساتھ اس کے کچھ مجھے تحفے تحائف بھی بھیجے اس نے، اور ساتھ میں ایک لیٹر بھی لکھا کہ میں مزل کے ساتھ آپ کے ڈاگ کے لیے کچھ تحفے تحائف بھی بھیج رہا ہوں. اور ایک لیٹر بھی لکھا کہ آپ پلیز مجھے جو ہے نا اچھی ریٹنگ آپ دے دینا. یہ اس کے میں تحائف بھی دے رہا ہوں، اور
بہت اچھے سے اس نے لیٹر ویٹر جو ہے وہ لکھا. تو آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا دنیا کے دوسرے جو اچھے سیلرز ہیں. وہ چائنا میں ہو سکتے ہیں، آپ کا پورا سینٹرل ایشیا، آپ کا ساؤتھ ایشیا میں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پتہ نہیں بنگلہ دیش میں ہے یا نہیں ہے، لیکن آپ کا ایشیا، آپ کا یورپ، دنیا بھر سے وہاں پہ سیلرز ہیں. تو آپ کو اپنی جگہ وہاں پہ کیسی بنانی ہے، کتنا کوالٹی پروڈکٹ ان کو بھیجنا ہے، کیسی پریزنٹیشن ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری چیزیں میں ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جن کے بہت میسو قسم کے سپر سٹورز ہیں، ان کے پاس بہت سٹاک پڑا ہوا ہے. کیونکہ آپ پاکستان کا فرنٹ فیس ہونے جا رہے ہیں. اگر آپ پاکستان سے کچھ پروڈکٹ بھیج رہے ہیں تو چیٹ نہیں کرنا، دکان اپنی بند کر دو گے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. مطلب یہ کہ دنیا کے اندر چیٹنگ نہیں ہے. آپ انٹرنلی پاکستان کے اندر ٹھیک ہے، کسی نے سفید مانگا، آپ نے کالا پیک کر کے بھیج دیا، پاکستان کے اندر کی بات ہے وہ. اگر آپ انٹرنیشنلی جائیں گے کسی ایسے بائر کو جو کہ ہو سکتا ہے کہ یورپ میں کہیں بیٹھا ہو، یا ہو سکتا ہے افریقہ میں کہیں بیٹھا ہو، یا ساؤتھ امریکہ میں کہیں بیٹھا ہو، رائٹ. تو اگر آپ نے اس کو کوالٹی پروڈکٹ نہیں دیا، وہ ڈیفینیٹلی آپ کی اس کو جا کر پروڈکٹس کو وہ فلیگنگ ہے جو کچھ بھی ہے کسی بھی طرح سے وہ آپ کا اکاؤنٹ بند کروانے کی ضرور کوشش کرے گا. تو ایمانداری سب سے پہلی کی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے. اندر جتنی گند آپ نے کرنی ہے وہ آپ کر لیں. آنیسٹلی میں کہتے ہوئے یہ دل دکھتا ہے، لیکن یہ فیکٹ ہے. آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. تو ہاں، آپ بہت بڑا ایک بیک بون بن سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی کا، اسپیشلی ہمارے جو سیالکوٹ کے مینوفیکچررز ہیں اور ہمارے جو سپر سٹورز ہیں بڑے والے جن کے پاس میسو پروڈکٹس ہیں. تو آپ اپنی اس کی فوٹوگرافی کرائیے. سوری ہم ایکچولی وہ گروسری آئی تھی میرے دروازے پہ تو اس کو لینے گیا تھا میں. سوری، میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ والے لوگ، آپ لوگوں کے پاس اپرچونیٹی ہے کہ آپ پاکستان کا پروڈکٹ دنیا بھر میں بیچیں، نام پیدا کریں دنیا بھر میں، اپنے پروڈکٹ کا، اپنے برانڈ کا نام پیدا کریں. لیکن ہانیسٹی از دا کی. قطعی طور پہ کسی طرح کی کوئی چیٹنگ نہیں چلے گی. اگر کسی نے کالا بولا ہے تو پلیز اس کو کالا دیں، اگر کسی نے ریڈ بولا ہے تو اس کو ریڈ دیں. اگر آپ کے پاس وہ پروڈکٹ ان سٹاک نہیں ہے تو جا کر اس کو اپنے جو آپ کا امیزون کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے اس کو آؤٹ آف سٹاک ضرور کریں. وہ بیک آرڈرز جو ہوتے ہیں ای کامرس میں، کچھ ایک چیز ایسی ہے کہ آپ آرڈر لے لیتے ہیں، پھر اس کو ارینج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ڈیلیور کرتے ہیں. تو ایسا بھی نہ کریں، کیونکہ ان کی ڈیلیوری کا کوئی اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے. وہ ٹائم آپ کو میچ کرنا پڑے گا. یس، ڈیلیوری کا ٹائم بھی امیزون میں آپ کو میچ کرنا پڑے گا. تو ایسے بالکل چھلانگ نہ لگائیں وہ لوگ جو کہ اس کے اندر ایکسپیرینس نہیں رکھتے کسی مارکیٹ پلیس کا. مسئلہ ہمارے ہاں ایک اور ہے، یہ مدعے کی بات. مسئلہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے اینکر حضرات، سیلیبریٹیز، ان لوگوں کے یوٹیوب کے چینلز ہیں. تو جیسے کوئی نئی چیز آتی ہے، کوئی پروڈکٹ لانچ ہوتا ہے یا کوئی نئی نیوز آتی ہے، تو ان کی چاہے وہ فیلڈ ہے یا نہیں، یہ اپنا ان پٹ دینا اس کے اوپر فرض سمجھتے ہیں. میں نے ای کامرس کے لوگوں کو تو اس کے اوپر بات کرتے نہیں دیکھا، لیکن ٹی وی حضرات کے جو اینکرز ہیں، جس اینکر کو دیکھو کوئی 1 ملین 7 لاکھ 8 لاکھ سبسکرائبرز ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کو ای کامرس کی اے بھی پتہ نہیں ہے یا شاید بی بھی پتہ نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کے اوپر اپنا ان پٹ ضرور دیتے ہیں ٹو گیٹ مور ویوز. اور آپ کو پتہ ہے پھر یوٹیوب ان کو بزنس دیتا ہے، ایڈس چلتے ہیں تو ان کو اس سے ریونیو وہ جنریٹ کرتے ہیں. لیکن ان کو زیرو نالج ہے. میں نے کچھ ویڈیوز امیزون کے حوالے سے دیکھی ہیں، اور اپنے ہی کوئی پاکستان کے اینکرز حضرات ہیں جو ٹی وی کے اوپر بیٹھتے ہیں. پھر کیونکہ ان لوگوں کو لوگ جانتے ہیں تو وہ پھٹک سے جو ان کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو انفارمیشن کیونکہ آدھا پڑھا لکھا بہت خطرناک ہوتا ہے. آدھی ادھوری انفارمیشن کے ساتھ یہ بہت سارے لوگوں کا، مجھے یہ لگتا ہے کچھ ویڈیوز دیکھ کر کہ بہت سارے لوگوں کو یہ لوگ ڈبوئیں گے. کیونکہ انہوں نے جتنا آسان کر کے اس کو بتایا ہوا ہے، دراصل اتنا آسان ہے نہیں. آپ کے پاس دیکھیں، اگر آپ کے پاس اس فون کا اس فون کی کوالٹی، یہ دیکھیں، ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. یہ 3 مہینے کے اندر یہ چلا گیا اس کا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یہ ٹی وی اینکر حضرات کو بالکل بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ نے بھائی اس طرح کی چیز، یہ بتانے کی چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاں ہانیسٹی کا جو لیول ہے آپ کو پتہ ہے. آپ لوگوں کو پہلے ایجوکیٹ تو کریں کہ بھائی آپ ان لوگوں کو کمپیٹ کرنے چاہ رہے ہیں کہ جو دنیا میں 1 نمبر سامان بیچتے ہیں. آپ کے ہاں دوائی تک 1 نمبر نہیں ملتی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کرنا ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس، آپ یقین کریں،
ہو سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں امیزون کے 100 میں سے 70% لوگوں نے 70% جو سیلر اکاؤنٹس ہیں ان لوگوں نے 2 نمبر پروڈکٹس بھیجے، وہ پاکستان کو سرے سے نکال ہی دیں گے لسٹ سے۔ ابھی تک پے پال تو لے کر آ نہیں سکے آپ لوگ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہانیسٹی ہے، ہم لوگ ہانیسٹ نہیں ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے یہ بات کرنا کہ بھائی اگر آپ انٹرنیشنلی جا کر کوئی پروڈکٹ بیچیں گے تو وہ ہانیسٹی کے ساتھ، اور 1 نمبر بیچنا ہے آپ نے۔ اگر 100 میں سے 70 سیلرز نے 2 نمبر چیزیں بیچنا شروع کر دی امیزون کے اوپر، پاکستان کو نکال باہر پھینکیں گے وہ۔ خدا حافظ، آنیسٹی کے ساتھ کام کریں۔ لو لیول کے بھی جو سیلرز ہیں وہ بھی اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں، باقی والے جن کے پاس بڑے بڑے سپر سٹورز ویئر ہاؤسز بھرے پڑے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آنیسٹی از دا کی ٹو گیٹ سکسیس۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔